رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کوشچن ہے، ہاں واٹ از شرک؟ دیکھیں، اس کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس سے ہم کسی اور کو وہی درجہ دینے لگے. کہ خدا مثلاً کھیتی اگاتا ہے تو ہم کسی اور کو ماننے کے وہ خود ہی اگاتا ہے. خدا بارش برساتا ہے، ہم کسی اور کو ماننے کے خدا بارش برساتا ہے. وہ تو خدا کے سوا کسی اور کو وہ ایٹریبیوٹ جو خدا کی ہیں اس کا درجہ دے دے، یہ شرک ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کریشن صرف خدا کا حصہ ہے، تو کسی اور کو ماننا کہ وہ کریٹ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہو گیا. یہ ایٹریبیوٹ کے سلسلے میں ہوتا ہے. جو خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو صفات ہیں، تو وہ کوئی دوسرے میں وہ صفات موجود نہیں، وہ صرف خدا میں ہے. یہ شرک ہے. اور اس کا ایک ظاہری پہلو یہ ہے قرآن میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ شرک پہ عقیدہ رکھے ہیں وہ کسی نہ کسی ضد بنائیں گے. بالکل فطری طور پر ہوتا ہے کوئی ضد بناتے ہیں. مثلا یہ کہ اگر ہم مانیں کہ بارش سے خدا برساتا ہے تو ہمارا جو تعلق ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. اس میں ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ند مانی ایکول، کسی کو ایکول مانتے ہیں اور اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنا چاہیے. تو جب آپ کسی کو ند بنائیں گے یعنی ایکول بنائیں گے تو فطری طرح پر ایسا ہوگا اس سے محبت بھی آ جائے گی آپ کو. آپ یقین کریں کہ بارش برساتا ہے کوئی اور، اس سے محبت آ جائے گی کہ اس سے بارش برسا ہے، اتنی بڑی بلیسنگ ہمارے لیے. تو دو باتیں میں نے کہی. ایک یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے شرک یہ ہے کہ خدا کے کسی ایٹریبیوٹ کو، صفات کو ہم اللہ کے سوا انسان کو مانے کہ اس کے اندر یہ ایٹریبیوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کو وہ درجہ دیں گے جس کو قرآن کا لفظوں میں ند بنانا، ایکول بنانا، اس سے آپ کو محبت پیدا ہوگی. تو یہ خدا والی محبت کسی اور سے کرنا یہ شرک بن جائے گا.